دنیا و آخرت میں نیک بخت وہ ہے جو خوش ہو تو باطل پر نہ ہو، اور اگر عذابناک ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہ کر دے۔ مجھے سب سے زیادہ تعجب اس پر ہے جو آخرت میں زندہ ہونے سے انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک بار زندہ یعنی پیدا ہو چکا ہے۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ عقائد کے بارے میں عوام سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علم نفع حاصل کرنے کے لیے سکھلایا یا سیکھا جائے تو دل میں گر نہیں کرتا۔ رذیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جن کا ظاہر اچھا نہیں اس سے بھی ملاپ نہ رکھو۔ ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرو اور نہ ہر کسی سے تحائف لو۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا، اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اس کو اذیت دینا ہے۔ پست خیال، آوارہ مزاج اور فحش لوگوں سے دور رہو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم سے روکو۔ جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے، اسی اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے کہ جس دن قدم پھسلیں گے۔ صرف رضا الہی کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضا الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم کو خوب رواج دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازے کھلتی ہی اڑ جاتے ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے جا کر جاؤ، کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں سے جو تمہاری عزت کرتے ہیں خوش خلقی سے پیش آؤ۔ جس شخص نے تجھے رازدار بنایا ہے اس کا راز افشا نہ کرو۔ اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رعیت اور اپنی رب کی خیانت کرتا ہے۔ جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اسے نوحہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔